السلام علیکم پیارے دوستوں، کیا حال ہے؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اور آج میں ایک بہت ہی ہارر سٹوری آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں۔ دوستو، ہماری فیملی میں ایک شخص ہے، جب وہ چھوٹا تھا تو اس کی امی کہتی ہے کہ وہ ڈر گیا تھا۔ اس طرح ڈرا تھا کہ رمضان کا مہینہ تھا تو ہم لوگ اس طرح کرتے تھے کہ یعنی یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ آپ جو ہے سحری کے لیے جو دودھ وغیرہ لانا ہوتا ہے وہ آپ سحری میں ہی لاتی ہے، تو یہ ایک غلط کام تھا۔ تو اس نے کہا کہ جب افطاری ہوئی تو میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ چھوٹے بیٹے سے کہ جاؤ، مطلب پلا جو دودھ کا دکان ہے وہاں سے دودھ لے کر آؤ سحری کے لیے۔ تو اس نے مجھے کہا نہیں، میں تو سحری میں جاؤں گا، کیونکہ سحری میں مزہ آتا ہے، بہت سارے لوگ جاتے ہیں نا، بچوں کو مزہ آتا ہے آدھی آدھی رات کو گلیوں میں اس طرح جب بچے بھی باہر نکل آتے تو انہیں ایک مزہ آتا تھا رمضان میں۔ تو میں نے کہا، اس کی امی کہتی کہ میں نے بھی سوچا کہ چلو ٹھیک ہے، اب جب سحری کا ٹائم ہوا تو میں نے اسے جلدی بھیجا کہ جاؤ بیٹا، ابھی سحری ہونے والی ہے تو آپ جو ہے دودھ لے کر آؤ۔ تو جب وہ گیا تو تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا، وہ دودھ لے کر آئے لیکن وہ گمسم تھا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ کیا ہوا؟ تو اس نے مجھے کہا کہ مما میرے پاؤں کسی نے پکڑے ہیں، یعنی جس طرح ہم بچے کو الٹا پکڑتے ہیں نا، جس کا سر نیچے ہوتا ہے اوپر پاؤں سے پکڑا ہوتا ہے ہم نے۔ تو اس نے کہا کہ میں اس طرح کی کنڈیشن میں ہوں۔ تو میں نے کہا کہ بیٹا نہیں، تم تو میرے ساتھ بیٹھے ہو، تم بالکل ٹھیک ہو۔ تو اس نے کہا نہیں نہیں، میں اس طرح الٹا ہوں، کسی نے میرے پاؤں پکڑے ہیں اور مجھے سب کچھ الٹا نظر آ رہا ہے، مجھے الٹا لٹکایا ہے کسی نے۔ تو خیر ہم نے اسے، اس کے ابو آئے، اس نے رونا شروع کیا، سارے گھر والے جمع ہوئے، سب نے اسے کہا نہیں تم بالکل ٹھیک طریقے سے بیٹھو، کیونکہ بالکل ٹھیک طریقے سے بیٹھا تھا لیکن وہ ڈر گیا تھا۔ خیر اس دن کے بعد وہ اکثر رات کو ڈرتا تھا، وہ واش روم اکیلا نہیں جاتا تھا، رات کو اکیلا نہیں کہیں باہر نہیں نکلتا تھا، اور بس اسی طرح وہ مطلب زندگی اسی طرح اپنی جو ہے راہ پر گامزن تھی۔ تو اب وہ ایک بہت بڑا مطلب نوجوان بن چکا ہے، 35-36 سال کا ہے وہ۔ تو اب اس کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ اس کی شادی ہوئی ہے تو اس کی وائف اپنے میکے گئی تھی، تو وہ کمرے میں ظاہر سی بات ہے اکیلا تھا۔ تو اس نے کہا کہ جب میں سو رہا تھا، مطلب سونے ہی والا تھا، تو میری وائف مجھ سے بات کر رہی تھی، تو میں نے بھی ان سے باتیں 2-3 کی اور کروٹ بدلی۔ جیسے ہی میں نے آنکھیں بند کی اچانک مجھے یاد آیا کہ میری وائف تو چلی گئی ہے میکے۔ تو میں نے بالکل پیچھے نہیں دیکھا اور مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میرے پیچھے کوئی ہے بیڈ میں، یعنی میں نے ان سے باتیں بھی کی تھی۔ اب تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ میرے پیچھے جو بھی تھا وہ میرے پیچھے بیڈ میں تھا۔ تو میں اسی طرح جلدی اٹھا اور میں نے لائٹ آن کیا اور پھر میں نے بیڈ کو دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا، لیکن پھر سے وہی سچویشن بچپن والا کہ کسی نے مجھے دیر تک پاؤں سے اسی طرح الٹا جو ہے پکڑا تھا، اور میرا سر وغیرہ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے نیچے ہو، میں بار بار سیدھا ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو اب اس کے ساتھ یہ مسائل کافی زیادہ بڑھ چکے ہیں، یعنی جب بھی وہ کمرے میں اکیلا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے علاوہ جیسے کوئی اور بھی کمرے میں ہوتا ہے۔ اور وہ کہتا ہے کچھ دن بعد اس طرح ہوا کہ اچانک رات کو وہ تیزی کے ساتھ آدھی رات کو 2 بجے کے ٹائم بھاگا اور سیڑھیوں پہ، مطلب اوپر چھت پہ چلا گیا۔ تو اس کی وائف نے کہا کہ میں جلدی میں سو رہی تھی تو میں نے دیکھا اس کا جو مطلب اس کا بیڈ میں اس کی جگہ خالی تھی، تو میں بھی جلدی باہر آئی، میں نے لائٹ سے آن کی کہ یہ کہاں گیا اتنی آدھی رات کو، تو مجھے سیڑھیوں میں ملا، وہاں کھڑا تھا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ تو بالکل گمسم، نہ کچھ بول رہا تھا نہ کچھ کہہ رہا تھا، اور اس طرح جیسے بندہ نیند میں نہیں ہوتا۔ مجھے کہا ہاں، میں نے کہا کیا ہوا، اوپر کیا کر رہے ہو آدھی رات کو؟ تو کہہ رہا تھا کہ ہاں کچھ نہیں، میں تو کچھ نہیں کر رہا یار۔ تو میں نے کہا یہاں مطلب کیسے آ گئے، تم تو سو رہے تھے۔ خیر وہ کمرے میں آیا تو میں نے اسے پانی پلایا، تب اسے پتہ چلا کہ وہ مطلب وہ نیند میں تھا۔ تو اس نے پھر مجھے صبح بتایا کہ کسی نے مجھے باقاعدہ کہا کہ اوپر آ جاؤ۔ تو جب میں اوپر گیا تو صبح اس نے مجھے بتایا کہ اسی طرح نیند میں مجھے کہہ رہا تھا کہ اوپر آ جاؤ۔ تو مجھے بالکل پتہ نہیں، جو اس نے کہا جلدی کرو، میں بھاگ رہا ہوں، جلدی آ جاؤ۔ تو میں بھاگ کے اوپر گیا تو مجھے مطلب کوئی سایہ میری نظروں کے سامنے سے اس طرح گزر گیا، لیکن جب تم باہر آئی، تم نے لائٹیں آن کی، تو
شکر ہے کہ تم نے لائٹیں آن کی. میں سمجھا کہ میں اوپر کیا کر رہا ہوں. تو میں سیڑھیوں پہ واپس آیا تو پھر تم نے کہا کیا ہوا کیا ہوا. اسی وقت تک مطلب میں بالکل بے ہوش سا تھا. مجھے پتہ نہیں چلا تھا کیونکہ میں نے وہ سایہ دیکھا تھا جس کی وجہ سے تم مجھ سے پوچھ رہی تھی اوپر کیا کر رہے تھے. تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ تم کیا پوچھ رہی. اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ ہاں کیا یعنی کہ میں نیند میں نہیں تھا لیکن میں اتنا ڈر گیا تھا اور حیران ہوا تھا. تو خیر شکر ہے کہ پھر وہ جلدی آئے نیچے ورنہ اس کے ساتھ کیا ہوتا. اور شکر ہے کہ اس کی وائف بر وقت مطلب پہنچی اور اس نے لائٹیں آن کی ورنہ یہ اس شخص کا کیا ہوتا. اسے چھت سے گرایا جاتا یا کیا ہوتا. مجھے تو بہت ڈر لگا تھا اس اسٹوری سے. تو وہ اب یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو وائف جب بھی میکے جاتی ہے نا تو وہ لائٹیں آن رکھتا ہے. وہ بالکل کمرے کا لائٹ جو ہے وہ آف نہیں کرتا. گھر میں باقی لوگ بھی ہے مطلب جوائنٹ فیملی ہے لیکن وہ کمرے میں بالکل اکیلا نہیں سو سکتا اس لیے وہ لائٹس آن کر کے سوتا ہے. تو یہ بہت دوستوں لوگوں کے ساتھ جب ایسے واقعات ہوتے ہیں تو بیچارہ اتنا جو ہے کیونکہ لائٹ میں کون سو سکتا ہے. تو اس نے اپنے کمرے کی ساری لائٹیں آن کی ہوتی ہے اور سو رہا ہوتا ہے. تو بڑی مشکل سی ہے اس کی لائف. اور جب اس کی وائف ہوتی ہے تب وہ لائٹیں آف کرتا ہے پھر آن نہیں کرتا کیونکہ کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ موجود ہوتا ہے تو پھر وہ ڈرتا نہیں ہے. اوکے دوستو آج کے لیے بس یہ اسٹوری. اور پلیز یار ریکویسٹ کرتی ہوں میری چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر آپ لوگوں کو میرا چینل پسند ہو اور میری اسٹوریز دیکھتے ہو. اوکے تھینک یو سو مچ.